فرمائی تو سیدہ کائنات نے پوچھا بابا جان یہ بتائیں کہ آپ نے جہنم میں جو عورتوں کو دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کیا کیفیت تھی آقا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا، یعنی اگر آج ہم اس عنوان کو یہ نام دیں 6 گنہگار عورتیں کون ہے اور 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں، 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کس شکل میں ہیں، تو آئیے اب ذرا جلدی جلدی دل کے کانوں سے سن لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا، جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ دل کے کانوں سے سننا، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں، معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ زبان کیا تھی؟ کنجی تھی۔ وہ منہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ دہانے مبارکہ کی شان یہ تھی، میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے، جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے۔ ذرا اندازہ تو کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بتی کے چٹکے کی تاب نہ لانے والی میری بہن، اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر یہ بھی کم نہیں تھا، بلکہ اللہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے کوئی برداشت کرنے والا، بڑے سے بڑا قوت والا، بڑے سے بڑا طاقت والا؟ تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا، اپنے نرم اور نازک جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آئیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے میری شہزادی فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہے، ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے پوچھا بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، کھلے سر نکلتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا۔ اب بتاؤ اللہ اکبر، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والیوں، مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن، یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ شوہر آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے
पर्दे के लिए है। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को तबाह न करो। सुन लो, हम सीरियल और फिल्में देख करके उनकी नक्काली करने वाले नहीं हैं, हम तो मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं। सैयदाए कायनात की कनीज हो तुम, कल भी तुम्हें इज्जत मिली थी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है। दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जान रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा, जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी, उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए तौबा करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाहु अकबर, उसकी जबान से उसको जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जबान के जरिए से लटकाया गया था। तो सैयदा ने पूछा, आका उसकी जबान लंबी होने और जबान से उसको लटकाने की वजह क्या थी? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, जबान दराजी करती थी, इसलिए उसकी जबान लंबी करके उसको जहन्नम के अंदर जबान के बल लटकाया गया है। आजकल तो औरतें शौहर के साथ जबान दराजियां भी करती है, मुंह भी चलाती है। बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों, बल्कि जब वो अपने मैके आती है तो कभी माँ शय देती है, कभी भाभियां शय देती है, कभी घर की जो है वो बहनें शय देती है, मोहल्ले की औरतें शय देती है। बहुत ज्यादा जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको चार जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है, और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह ना चलाना, उनका दिल ना दुखाना, उनके दिलों को तकलीफ न पहुंचाना। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्दा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर व सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहाँ भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की कद्र खोई जा रही है। सीरियल में जो देखा जाता है उसको अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश की जाती है। फिर कहता हूँ, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम कदा बन जाएगा। हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है घंटे दो घंटे की, और अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी गुजारोगी तो घर जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए उधर तवज्जो करने की बजाय सीरतुन नबी की तरफ तवज्जो करो, अज़वाजे रसूल की तरफ तवज्जो करो। पढ़ो जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा आयशा सिद्दीका की, पढ़ो जिंदगी सैयदा जवेरिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा सफिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब
ज़ैनब बिनते हजश की, पढ़ो जिंदगी जनाबे अल्लाह अकबर मारिया की जिंदगी पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह अकबर, तब पता चलेगा कि असल शौहर की वफादारी किसे कहते हैं। फिर मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मैंने तीसरी औरत को देखा कि सीने के बल उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर, यानी छाती के जरिए से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा तो करें, अल्लाह अकबर, लर्जे तो सही, थोड़ा तसव्वुर तो करें, कहाँ वो जहन्नम के दहकते हुए शोले और उसमें सीने और छाती के जरिए से किसी का उल्टा लटकना। अल्लाह अकबर, कैफियत क्या होगी, हालात क्या होंगे। सैयदाए कायनात ने पूछा, बाबा जान, जिसको सीने छाती के जरिए से उल्टा लटकाया गया था, आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका अजाब क्या था? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, उसको सीने के बल लटकाया गया था, उसको छातियों से लटकाया गया था। अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। अमलनेर में ऐसा नहीं होगा, खानदेश में ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है, जिन कानों को इन गुफ्तगू की जरूरत है, अल्लाह उन कानों तक ये बात पहुंचा दे, इंटरनेट के जरिए ही सही। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुना आपने, जो औरतें अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है, यानी अफेयर करती है, मोहब्बत के नाम पर जिना के रास्तों की तरफ जाती है, उनको सीने के बल औंधा लटकाया गया जहन्नम के अंदर। और सुन लो, मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िर, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। जब अल्लाह अज़ाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अज़ाब को नहीं रोक सकती, तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती। दुनिया की चंद दिनों की रंगरेलियां, दुनिया के चंद दिनों की ऐशो इशरत, दुनिया की चंद दिनों की मौज मस्तियां, दुनिया की चंद दिनों का गुलगप्पाड़ा, लेकिन याद रखना, ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया जब खत्म होगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। कहाँ है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, अफेयर को, हराम कारियों को जवाज की सूरत देने की बात करते हैं। सीने के बल छातियों से उन लड़कियों को, उन औरतों को औंधा जहन्नम में लटकाया गया है। हुजूर उसको याद करके रो रहे हैं, जिसने मुशाहिदा किया वो रसूल उस दर्द में रो रहे हैं। क्या आपको अपने आप पे तरस नहीं आता, या उन औरतों को? बल्कि आजकल सीरियलों का तो उन्वान है कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी मर्द से बात कर सकते हो, उसके साथ फिर सकते हो, बल्कि नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां आवारगी नहीं करती, उन्हें सहेलियां ताना देती है, बुद्धू बनकर न जी, दकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसकी हया है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़ी से बड़ी नेमत गुम हो जाए, इंसान उसको फिर पा सकता है। औरत की इज्जत एक मर्तबा चली जाए, औरत की हया का एक बार सौदा हो जाए, दोबारा फिर वो हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुर्बान जाए, सच्चे नबी ने फरमाया, जैसे खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज होती है, और शीशी के बाहर आती है तो बिखर जाती है, ऐसी औरतें जब तक के घर में रहती है उसकी इज्जत महफूज रहती है, और जब घर से बाहर निकलती है
تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ اکبر کل عورتوں کا انداز یہ تھا، گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی، چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی، مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے۔ مگر آج کیا ہو گیا؟ لعنت ہو سیریلوں پر، لعنت ہو گندی پکچروں پر۔ اس نے کہاں لا کر کے کھڑا کیا؟ شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجوں میں، کبھی محلوں میں اللہ اکبر پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہیں، اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر، کبھی زیورات کا لالچ دے کر، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر، کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر اللہ اکبر ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں اور حفظ تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو، تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو۔ وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں، وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے، جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے، جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے، میرا نبی وہ نبی ہے۔ مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا، خدا نے اس کی قسمت بدل دی۔ اللہ اکبر، جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا، آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں، میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں، اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا۔ یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے، جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا، وہ ہماری نہ سنواریں گے؟ ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔ اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں، عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا۔ یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں، بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں، محلے والے تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، تاخیر ہو گئی اللہ کے ہر کام کا ایک وقت ہے۔
جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی. اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے. اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دیں. ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے. میری بہنوں، اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے، سچا عشق کرے، اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے. تو جو عشق سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوک کو برباد کیا جائے، تمہاری آبرو سے کھیلا جائے، تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے، تمہیں سسکتا بلکتا چھوڑ دیا جائے، کیا ملے گا؟ دنیا میں غم، بربادی، تباہی، اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب. اس لیے یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا، کسی ظالم کا ہاتھ کبھی نہ تھامنا. میری بہنوں، اگر کلمہ پڑھنے والا بھی عشق کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر منکر اسلام تمہارے سامنے آنکھیں لڑائے تو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں آگے اور بھی گفتگو کرتا، لیکن مغرب کا وقت بالکل قریب ہے. ایک آخری روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. علامہ عثمان ابن حسن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. دیکھو، غیرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، حیا عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، کبھی زندگی پر ایسا موڑ آ جائے کہ معاذ اللہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ اور میرے ساتھ چل. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بھاگ کر یا بھگا کر کوئی شادی کی جاتی ہے نا میری بہنوں، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی کئی تجربات ہو گئے. کیا جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے آخری دم تک سسرال والے اس کو بحیثیت بہو کبھی قبول نہیں کرتے. 98% لڑکیوں کا یہ ہے. جب وہ شادی میں جاتی ہے تو ساری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے، دیکھ دیکھیے وہی ہے جو فلاں کی بیوی ہے نا، فلانی ہے، اس نے بھاگ کر شادی کی. کبھی اس کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو جھگڑے میں تانے ملتے ہیں. دو لمحے کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی ذلت کیوں مول لیں؟ اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا ہے. میری بہنوں، مسلمان ہو تو سن لو، اللہ نے درختوں کے پتوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ستاروں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا. سر کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، داڑھی کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، جسم کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں. جس اللہ نے جانوروں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، جس اللہ نے پھول پتیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اس اللہ نے کیا تمہیں بغیر جوڑے کے پیدا کیا؟ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، وقت آنے کا انتظار کرو، شرافت کے ساتھ زندگی گزارو. اور ایک بات آپ سے کہوں، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے. آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں، فیس بک بھی چلائیں، یوٹیوب بھی چلائیں، اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے. مولانا کا تعویذ سر آنکھوں پر تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا، اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. دیکھو، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے. آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا، آج اس تناظر میں سن لیں. اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے. تو میری بہنوں آئیے سن لو، اچھا رشتہ کیسے آتا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، گناہ مت کرو، گناہ سے بچو، اچھا رشتہ آئے گا. دلیل آپ نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے، امی
امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے، بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا عمر ابن خطاب، وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے، امی مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، خدا کا کرنا۔ اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے۔ جب یہ کان میں آواز ٹکرائی، سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینہ منورہ میں؟ اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا۔ آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا، معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا؟ دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا، اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، اللہ دیکھ رہا۔ اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا؟ توجہ کریں، کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی، اللہ اکبر۔ سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین، فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ بیٹوں سے کہا کون تم میں سے نکاح کرے گا؟ ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا، پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی، بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فاروق اعظم کی بہو بنی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت۔ اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو، تعویذ سے بڑھ کر ہے، جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں، حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے، داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا فرمائے، ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ماؤں، جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ نصیب چمکے گا۔ ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ چھوڑ دو گی تو جنت جیسی نعمت مل سکتی ہے، اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو جو واقعہ علامہ عثمان ابن حسن کی کتاب سے میں بیان کرنے والا تھا وہ آج نہیں پھر کسی موقع سے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ بس اس وقت آپ حضرات سے میری گزارش یہی ہے کہ یہاں سے بدل کر جائے، تبدیل ہو کر جائے، اور جو سرپرست مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے وہ اپنی بچیوں کو قاریہ بنائیں، عالمہ بنائیں۔ ابھی میرے خیال سے آپ نے عصر سے پہلے ردا پوشی کا منظر دیکھا ہوگا، ہماری جو بچیاں قاریہ بنی ہیں، سنی دعوت اسلامی تعلیمی محاذ پر بھی محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ املنیر کی سرزمین پر ہمارے برادر عزیز جناب فیاض نوری صاحب اور ان کے رفقا، ان کی پوری ٹیم علمی میدان میں، عصری علوم میں، دنیاوی علوم میں کام کر رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے ان کا سپورٹ کرے، ساتھ دے۔ ویسے ماشاءاللہ املنیر کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پورا شہر کے شہر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ بہت سارے علاقوں میں تو جب اجتماع ہوتا ہے تو تنظیم کے لوگ صرف محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ پورا علاقہ ناسک سے لے کے برہان پور تک اتنا بے مثال ہے کہ کوئی پروگرام سنی دعوت اسلامی رکھے، پورا شہر جڑ کر ایسے محنت کرتا
کرتا ہے جیسے ہر فرد تحریک کا رکن ہے. اس پر ہمیں شکر بھی ہے اور ہم آپ سب کو اس پر جو ہے دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میری گزارش ہے اپنی بچیوں کو پڑھاؤ, عالمہ بناؤ, قاریہ بناؤ, دین کا علم سکھاؤ, دنیا کے علوم بھی سکھاؤ. اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی ہر ماں یہ تصور کر لے, یہ طے کر لے کہ کم سے کم ایک گھر میں حافظ قرآن, عالم دین ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ مرے تو آپ کا بیٹا, آپ کا پوتا, آپ کا نواسا آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے. عورتیں چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں. نظام الدین محبوب الہی کو عالم بنانے والی ان کی امی ہے, غوث پاک کے علمی اخراجات اٹھانے والی ان کی امی ہے, بابا فرید کو اس مقام پر پہنچانے والی ان کی امی ہے. یاد رکھنا عورتوں نے بڑے کارنامے انجام نہیں دیے, لیکن جتنے بڑے کارنامے انجام دیے گئے وہ سب عورتوں کی کوشش سے پروان چڑھے ہیں. تو میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں اپنے مردوں کا یہ مزاج بناؤ کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک حافظ قرآن ہو, قاری قرآن ہو, عالم دین ہو, تاکہ ایک حافظ ہوگا اپنی کئی پشتوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا, ایک عالم دین ہوگا خاندان کے کئی لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. اس لیے میری گزارش